رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في القرآن رب زدني علما رب زدني علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا لیسن ہے سورۃ بقرہ آیت نمبر 72 سے 82 تک۔ تو دیکھتے ہیں آگے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ اور جب قتل تم نے قتل کر ڈالا نفسن ایک نفس کا فَدَّرَأْتُمْ تو پھر تم جھگڑنے لگے فیہا اس میں واللہ اور اللہ تعالیٰ نے مخرجن فیصلہ کر لیا ما کنتم جو چیز تم چھپاتے تھے۔ اور تمہیں یاد ہے وہ واقعہ جب تم نے ایک شخص کی جان لی تھی، پھر اس کے بارے میں جھگڑنے اور ایک دوسرے پر قتل کا الزام تھوپنے لگے تھے، اور اللہ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ جو کچھ تم چھپاتے اسے کھول کر رکھ دے گا۔ فَقُلْنَا پھر ہم نے کہا نَضْرِبُوهُ مارو بِبَعْضِهَا اس کے ایک حصے پر ضرب لگاؤ، کذالک اسی طرح یحیی زندہ کرتا ہے اللہ موتا مردوں کو، ویریکم اور تمہیں دکھاتا ہے آیاتہ اپنی نشانیاں، لعلکم شاید کہ تم تعقلون عقل سے کام لو۔ اس وقت ہم نے حکم دیا کہ مقتول کی لاش کو اس کے ایک حصے سے ضرب لگاؤ، دیکھو اس طرح اللہ مردوں کو زندگی بخشتا ہے اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ تو یہاں پر سب سے پہلی بات جو ہمیں کھلی طور پہ پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ مقتول جو تھا، جو قتل کیا گیا تھا، اس کے اندر دوبارہ اتنی دیر کے لیے جان ڈالی گئی تھی کہ وہ قاتل کا پتہ بتا دے، لیکن اس غرض کے لیے جو تدبیر بتائی گئی کہ لاش کے اس حصے سے ضرب لگاؤ، تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو ہم نے پچھلا واقعہ پڑھا جو گائے کا واقعہ تھا کہ گائے ذبح کرو، تو اللہ تعالیٰ نے اسی گائے کے کسی حصے سے ضرب لگانے کو بولا تھا اس مردے جو مقتول تھا اس کی جسم پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی وقت میں دو قسم کے کرشمے یا قدرت کی نشانیاں دکھا دی۔ ایک تو یہ کہ اس کے لگانے کا حکم دے کر اللہ تعالیٰ نے جو گائے کی عظمت اور تقدیس تھی جو ان کے دلوں میں بیٹھ چکی تھی اور وہ سمجھتے تھے کہ وہ اس کا معبود جو ہے وہ گائے ہیں، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اگر وہ اتنی طاقت رکھنے والی ہوتی، اگر وہ واقعی معبود ہوتا، واقعی عظمت اور تقدیس کے قابل ہوتا، تو اس کو ذبح کرنے سے آفت برپا ہو جاتی۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایک قسم کی کوئی عذاب مسلط ہو جاتا یا آفت برپا ہو جاتی، بلکہ ہوا کیا کہ ذبح ہونے کا الٹا فائدہ ہو گیا، الٹا وہ مفید ثابت ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تمہارے لیے نشانیاں دکھائی ہیں تمہیں، کس لیے کہ تم سمجھ سکو اس کو، انکار کرنے کے بجائے آیات کو، میری نشانیوں کو سمجھو۔ آگے دیکھیں، ثم پھر کست سخت ہو گئے قلوبکم تمہارے دل من بعدی اس کے بعد ذالکا اس کے فہیا جیسے کل حجارتی پتھر او اشد یا زیادہ قسوتاً سخت وَإِنَّ بے شک من الحجارتی پتھر سے لما جب کبھی یتفجر تو پھوٹ نکلتا ہے منہ اس سے انہار نہریں، مگر ایسی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی آخر کار تمہارے دل سخت ہو گئے، پتھروں کی طرح سخت، بلکہ سختی میں کچھ ان سے بھی بڑے ہوئے، کیونکہ پتھروں میں سے تو کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جس میں سے چشمے پھوٹ بہتے ہیں۔ وہ ان اور بے شک منہا اس سے لما کچھ یہ شقق تو پھٹ نکلتا ہے، فیخرجو تو پھر اس سے نکلتا ہے من الماء منہ اس سے ماء پانی، وَإِنَّ بے شک منہا اس سے لما جب کبھی یہبطو لرز پڑتا ہے یا گر پڑتا ہے من خشیت اللہ اللہ کے ڈر سے، وَمَا اللَّهُ اور اللہ تعالیٰ بغافل نہیں غافل اما اس چیز سے تعملون جو تم کرتے ہو، کیونکہ پتھروں میں سے تو کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جس میں سے چشمے پھوٹ بہتے ہیں، کوئی پھٹتا ہے اور اس میں سے پانی نکل آتا ہے، اور کوئی خدا کے خوف سے لرز کر گر بھی پڑتا ہے۔ اللہ تمہارے کرتوتوں سے بے خبر نہیں ہے۔ افتطمعون کیا تم توقع رکھتے ہو این یہ کہ یؤمنو کہ ایمان لائیں گے لکم تم پر، وقت کانا اور وقت تحقیق کانا ہے فریقن گروہ منہم ان میں سے یسمعون جو سنتے ہیں کلام اللہ اللہ کا کلام، ثم پھر یحرفونہ اس میں تحریف کرتے ہیں، من بعد اس کے بعد ما عقلوہ اس کو سمجھنے کے بعد، وہم اور وہ یعلمون جانتے ہیں۔
اے مسلمانوں، اب کیا ان لوگوں سے تم یہ توقع رکھتے ہو کہ یہ تمہاری دعوت پر ایمان لے آئیں گے؟ حالانکہ ان میں سے ایک گروہ کا شیوا یہ رہا ہے کہ اللہ کا کلام سنا اور پھر خوب سمجھ بوجھ کر اس میں تحریف کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے نشانیاں رکھی۔ ہم نے پچھلی آیت میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے نشانیاں رکھی، اور نشانیاں رکھنے کے بعد بھی انہوں نے انکار کیا، اللہ تعالیٰ کی آیات سے منہ موڑا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کے دل نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی پتھروں کی طرح سخت ہوں گے، بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہوں گے، جن پر کوئی بھی اثر نہیں ہوتا، کیونکہ پتھر بھی ایک دن اس پر قطرہ قطرہ گرتا رہتا، وہ پھوٹ نکلتا ہے اس میں سے چشمہ۔ تو ان کے دل ایسے نہیں ہیں کہ ان کے دل ایسے ہو چکے ہیں کہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اگر تم ان کو روز بھی کوئی نہ کوئی تعلیمات پہ عمل کرنے کا بولو گے یا ان کے سامنے تعلیمات رکھو گے، تو اللہ تعالیٰ ساتھ ہی آگے بیان کر رہے ہیں کہ اے مسلمانوں، اب کیا ان لوگوں سے تم یہ توقع رکھتے ہو کہ تمہاری دعوت پر فوراً سے ایمان لے آئیں گے؟ کیونکہ ان کا اس جو گروہ ہے ان کا یہ شروع سے ہی شیوا رہا ہے، ان کی شروع سے عادت رہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو سنتے بھی ہیں اور سمجھتے بھی ہیں، اس کو سمجھ بوجھ کرنے کے بعد پھر اس میں تحریف کر دیتے ہیں، اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ تو جو یہ خطاب تھا مدینے کے ان 9 مسلمانوں سے تھا جو قریب کے زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے۔ ان لوگوں کے کان میں پہلے سے ہی نبوت، کتاب، ملائکہ، آخرت، شریعت وغیرہ کی جو باتیں پڑی ہوئی تھیں، وہ سب انہوں نے اپنے جو یہودی ہمسائے تھے، جو یہودی دوست تھے، انہی سے سنی تھی۔ انہوں نے یہودیوں سے ہی سنا تھا کہ دنیا میں ایک پیغمبر آنے والا ہے، اور یہ کہ جو لوگ اس کا ساتھ دیں گے وہ ساری دنیا پر چھا جائیں گے۔ اور یہی معلومات تھیں کہ جن کی بنا پر جو اہل مدینہ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا چرچا سن کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوئے اور جوک در جوک ایمان لانے لگے۔ تو اب وہ توقع رکھتے تھے، وہ یہ اپنے دل میں خواہش رکھتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ جو لوگ پہلے ہی سے انبیاء اور کتب آسمانی کے پیرو ہیں، مطلب یہودی جو لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں خبریں دی ہیں کہ ایک نبی آئے گا، تو وہ لوگ خود اس سے بھی زیادہ جلدی سے اسلام قبول کریں گے اور وہ ہمارا ساتھ دیں گے، اور جو اللہ کا راستہ ہے، اللہ کا بتایا ہوا طریقہ ہے، اس میں وہ ہم سے بھی آگے آگے ہوں گے۔ تو اس پر وہ اپنے جو یہ والی توقعات لے کے، اپنی خواہشات لے کے، وہ اپنے یہودی دوستوں اور ہمسایوں کے پاس جاتے اور ان کو اسلام کی دعوت دیتے۔ پھر جب وہ اس دعوت کا جواب انکار سے دیتے تو منافقین اور مخالفین اسلام جو تھے وہ یہ کہتے تھے کہ نہیں یہ نبی نہیں ہے۔ اگر نبی ہوتا، جو یہودی تھے وہ ان کو، جب وہ جو نئے نئے مسلمان ہوتے تھے لوگ ان کے پاس جاتے تھے کہ تمہارے ہی بتائے ہوئے جو تعلیمات تھیں اسی کے مطابق ہی نبی آیا، اور ہم نے تمہارے ہی بتائی ہوئی تعلیمات پہلے سے ہی جانتے ہوئے ہم نے جلدی سے اسلام قبول کر لی، اب تم بھی اسلام قبول کر لو۔ تو وہ کہتے تھے نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ نبی ہو، یہ تو نبی نہیں ہے، اگر نبی ہوتا تو ہم سب تم سے بھی پہلے ایمان لاتے۔ تو ان کے دل میں یہ خرافات پیدا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، جو دعوت دے رہے تھے ان لوگوں کو، اور ان کا دعوت دینے کے بعد وہ ان لوگوں کا انکار دیکھ رہے تھے، ان کے سامنے انکار آ رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں کہ تمہاری دعوت پر یہ ایمان نہیں لائیں گے، تم ایسے نہیں سمجھنا، تم ان سے لمبی چوڑی توقعات نہ رکھو، کیونکہ ان کے دل پتھروں کی طرح ہیں۔ وہ تمہاری دعوت جو ہے، جو تم ان کو دو گے دعوت حق، وہ ٹکرا کر واپس آئے گی، تو دل شکستہ نہیں ہو جانا۔ یہ لوگ تو صدیوں کے بگڑے ہوئے ہیں، اللہ کی آیات، جس قسم کی آیات سن کر تمہارے اوپر لرزہ طاری ہو جاتا ہے، رکت طاری ہو جاتی ہے، یہ اسی قسم کی جو آیات ہیں، اللہ تعالیٰ کی روشن آیات ہیں، انہی سے کھیلتے ہیں اور مذاق کرتے ہیں، اور ایسا کرتے کرتے ان کی بہت سی نسلیں بیت گئی ہیں۔ تو دین حق کو مسخ کر کے یہ اپنی خواہشات کے مطابق ڈھال چکے ہیں۔ تو ان کے جو مسخ شدہ دین ہے اس سے تم نجات کی امیدیں باندھے بیٹھے ہو، تو ان سے یہ توقع رکھنا فضول ہے کہ تم جیسے ہی حق کی آواز بلند کرو گے یہ تمہارے پیچھے دوڑتے چلے آئیں گے۔ اور ساتھ جو فرمایا کہ تحریف کرتے ہیں، مطلب یہ کہ ان میں سے ایک گروہ کا شیوا یہ رہا ہے کہ اللہ کا کلام سنا اور پھر خوب سمجھ بوجھ کر اس میں تحریف کی۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کا ایک گروہ سے مراد ان کے جو علماء تھے اور حاملین شریعت، مطلب جو ان کے پاس شریعت کا علم تھا، اور کلام اللہ سے مراد یہ کہ اللہ کا کلام سنا۔ کلام اللہ سے مراد یہاں پہ تورات بھی ہے، زبور بھی ہے، اور وہ دوسری کتابیں بھی ہیں جو ان لوگوں کے انبیاء کرام پہ اتری تھیں، ان کے انبیاء کے ذریعے سے ان تک پہنچی تھیں۔
اور جو تحریف ہے، تحریف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بات کو اپنے اصل معنی اور مفہوم سے پھیر کر اپنی خواہشات کے مطابق ڈال لینا، ان کو دوسرا معنی پہنا دینا، جو بات کرنے والے نے بات کی ہے اس کی منشا کے بالکل خلاف بیان کرنا، تو اس کو تحریف کہتے ہیں۔ اور جو علماء بنی اسرائیل تھے، ان کا جو گروہ تھا، یعنی حاملین شریعت اور ان کے جو علماء کرام کا جو گروہ تھا، انہوں نے دونوں طرح کی تعریفیں کی تھیں، معنی میں بھی بدل ڈالا تھا، معنی کو بھی بدل ڈالا تھا اور الفاظ کو بھی بدل ڈالا تھا۔ آگے دیکھتے ہیں وَإِذَا اور جب لَقُوا الَّذِينَ ملتے ہیں ان لوگوں سے، آمنوا جو ایمان لائے ہیں، قالوا کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے، وَإِذَا اور جب خلا اکیلے ہوتے ہیں، بعضم بعض الی بعضم بعض کے، قالوا کہتے ہیں اتحدثونہم کیا تم ان کو بتاؤ گے، بما جو فتح اللہ کھولی ہے اللہ نے، علیکم تم پر، لیحاجوکم تو تاکہ حجت پیش کریں، بھی اس سے، عند ربکم تمہارے رب کے سامنے، افلا کیا نہیں تاقلون تم عقل رکھتے۔ ایمان لانے والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی انہیں مانتے ہیں، اور جب آپس میں ایک دوسرے سے تخلیے میں بات چیت ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ بے وقوف ہو گئے ہو، ان لوگوں کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں تاکہ تمہارے رب کے پاس تمہارے مقابلے میں انہیں حجت میں پیش کریں۔ تو یہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے کہتے تھے کہ تورات اور جو دوسری کتابیں دوسری آسمانی کتابیں اور جو پیشن گوئیاں نبی کے متعلق ہوئی ہیں، یا جو آیات و تعلیمات ہماری مقدس کتابوں میں ایسی ملتے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ یہ آخری نبی ہے، تو انہیں مسلمانوں کے سامنے ہرگز بیان نہیں کرو، ورنہ یہ تمہارے رب کے سامنے کیا ان کو تمہارے خلاف حجت کے طور پہ پیش کریں گے۔ تو یہ تھا اللہ کے متعلق ان کا عقیدہ کہ وہ اپنے نزدیک یہ سمجھتے تھے کہ اگر دنیا میں وہ اپنی تحریفات اور اپنی جو حق پوشی ہے اس کو چھپا لیں گے تو آخرت پر بھی، جو آخرت ہے اس میں بھی ان پر کوئی مقدمہ نہیں چل سکے گا۔ وہ سمجھ یہ رہے تھے کہ جس طرح وہ اپنے جو تحریفیں کر رہے ہیں اور جو جھوٹ ہے اس کو چھپا رہے ہیں دنیا کے سامنے، ویسے ہی وہ آخرت میں چھپا لیں گے، کہ وہ کہہ رہے تھے کہ اگر ان کے سامنے حق بیان کرو گے تو آخرت کے روز یہ اللہ کے سامنے حجت پیش کر دیں گے تمہارے خلاف کہ انہوں نے ہمیں غلط تعلیمات دی تھی یا انہوں نے ہمیں بھٹکایا تھا۔ آگے دیکھیں، اولا کیا نہیں یعلمون تم جانتے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یعلم جانتا ہے، ما یسرون جو تم چھپاتے ہو، وما یعلنون جو ظاہر کرتے ہو۔ ان میں ایک اور کیا یہ جانتے نہیں ہیں کہ جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں اللہ سب باتوں کی خبر رکھتا ہے۔ وَمِنْهُمْ اور ان میں سے امیون دوسرا گروہ امیوں کا ہے، لا نہیں یعلمون جانتے کتاب الا مگر امانیہ خواہشات کے، وَإِن بے شک ہم وہ الا مگر یظنون وہ اس کا گمان رکھتے ہیں۔ ان میں ایک دوسرا گروہ امیوں کا ہے جو کتاب کا تو علم نہیں رکھتے، بس اپنی بے بنیاد امیدوں اور آرزوؤں کو لیے بیٹھے ہیں اور محض وہم و گمان پر چلے جا رہے ہیں۔ تو یہ ان کی جو عوام تھی نا اس کا حال تھا کہ وہ کچھ بھی نہیں جانتے تھے، بالکل کتاب کے علم سے کورے تھے، نہ کچھ جانتے تھے کہ اللہ نے اپنی کتاب میں دین کے کیا اصول بتائے ہیں، اخلاق کے کیا قاعدے سکھائے ہیں، انسان کی فلاح کس چیز میں، انسان کا نقصان کن چیزوں میں ہے۔ تو اس علم کے بغیر وہ اپنی خواہشات کے مطابق گھڑی ہوئی باتوں کو دین سمجھ بیٹھے تھے، یعنی یہ کہ وہ محض صرف وہم و گمان پر چلے جا رہے تھے۔ جس طرح سے ان کے علماء ان کو بتاتے تھے کہ یہ بات ٹھیک ہے، تم اس پہ عمل کرو، یہ دین کا حصہ ہے، تو وہ اسی پر عمل کیے چلے جاتے تھے۔ تو دیکھیں کہیں ہمارا حال تو یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی کتاب قرآن کریم سے اتنے بے خبر، اتنے بے پرواہ ہو گئے ہیں، اتنے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس چیز سے حکم دیا، پیچھے ہٹنے کا، کس چیز سے کرنے کا حکم دیا، یہ ہمیں پتہ ہے کہ کیا کس چیز میں ہماری فلاح ہے، کس چیز میں ہمارا نقصان ہے۔ تو قرآن پاک کا علم حاصل کرنا تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے، ہر عقل رکھنے والے انسان کے لیے مطلب
اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے عام کیا ہے، تو کہیں ہمارا حال بھی ان یہودیوں کے عوام کے حال جیسا تو نہیں ہوتا جا رہا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہماری کتاب جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے پہ نازل کیا، جو ہمارے لیے نازل کی گئی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کیا ہے ہمیں؟ بس جیسے کوئی بتاتا ہے کہ یہ تم کرو، یہ عمل کرو تو اس سے تمہارے مسئلے ٹھیک ہو جائیں گے، تم یہ کہانیاں ہیں، یہ قصے ہیں، تم ان کو پڑھو، اتنے لوگ پڑھیں، اتنے لوگ مل کے پڑھیں، صرف عورتیں پڑھیں تو یہ تمہارے مسئلے حل ہو جائیں گے، تم ان چیزوں کو پڑھو گے تو تمہارے یہ جو تمہارے کام مشکل ہیں، جو حل نہیں ہو رہے ہیں، وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور ہم اپنے انہی جو بھی بتاتا ہے ہمیں پتہ نہیں ہے ٹھیک ہے غلط ہے، ہمارے قرآن پاک کریم میں ہمارے لیے کیا حکم ہے کہ ہمیں کیا مشکل حالات میں کرنا چاہیے، ہم وہ جانے بغیر ہی جو جیسے ہمیں جس راہ پہ چلاتا ہے ہم چلے جاتے ہیں۔ کیا ہمارا حال ایسا تو نہیں ہے؟ آگے دیکھتے ہیں فویل تباہی للذین، ان لوگوں کے لیے یکتبون جو لکھتے ہیں کتاب بایدیہم اپنے ہاتھوں سے، ثم پھر یقولون کہتے ہیں ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے، لیشتروا تاکہ وہ خرید سکیں یا فائدہ حاصل کر سکیں بھی اس سے ثمنا قلیلا، تھوڑی ہی قیمت میں، فویل لہم تو تباہی ہے ان کے لیے، مما جو کچھ کتبت لکھا ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، وویل لہم اور تباہی ہے ان کے لیے مما جو کچھ یکسبون انہوں نے کمایا۔ بس ہلاکت اور تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھ سے شرع کا نوشتہ لکھتے ہیں، پھر لوگوں سے کہتے ہیں یہ اللہ کے پاس سے آیا ہوا ہے تاکہ اس کے معاوضے میں تھوڑا سا فائدہ حاصل کر لیں۔ ان کے ہاتھوں کا یہ لکھا بھی ان کے لیے تباہی کا سامان ہے، ان کی کمائی بھی ان کے لیے موجب ہلاکت ہے۔ تو یہ جو بیان تھا، جو ارشاد ہوا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہلاکت اور تباہیت ہی ان کے علماء کرام جو تھے یہودیوں کے، ان کے متعلق اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں نے صرف اتنا ہی نہیں کیا کہ کلام الہی کو معنی جو تھے اپنی خواہشات کے مطابق بدل ڈالے، بلکہ یہ بھی کیا کہ جو بائبل میں اپنی تفسیروں کو، اپنی قومی تاریخ کو، اپنے اوہام قیاسات، مطلب جس قسم کی بھی انہوں نے اپنی خلط ملط کرنی تھی، اپنی قصے کہانیاں تھیں، اور جس قسم کے بھی انہوں نے فقہی قوانین تھے، ان کو کلام الہی کے ساتھ ملا دیا، اس کو خلط ملط کر دیا، تحریف تو کی لیکن اس کے ساتھ ہی باقی سارے جو تاریخ کی باتیں تھیں، جو قومی تاریخ تھی اور جو ان کے قیاسات تھے، خیالی فلسفے تھے، سب چیزوں کو ملا کر کیا کیا، کلام الہی میں شامل کر دیا، اور کہا کہ جو ان چیزوں پر ایمان لائے گا اس کو صرف اللہ کا قول بنا دیا، کہا کہ وہ ساری چیزیں ملا کر کہا کہ یہ اللہ کا قول ہے، اب اس پر ایمان لانا فرض ہوگا، اس سے پھرنے کے معنی دین سے پھر جانے کے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ بھی انہوں نے تھوڑی سی قیمت کے لیے، تھوڑے سے فائدے کے لیے، اپنی کمائی اور عزت کے لیے جو کچھ بھی کیا تو ان کے لیے موجب ہلاکت ہے۔ آگے دیکھتے ہیں وقالوا، اور کہتے ہیں لن ہرگز نہیں تمسنا چھوئے گی نارو آگ، الا مگر ایام معدودہ چند دن گنتی کے، قالوا کل کہہ دو اتخذتم، کیا تمہیں آ پہنچی ہے عند اللہ اللہ کی طرف سے عہدن کوئی عہد، فلن پھر ہرگز نہیں، یخلف اللہ تو پھر جس کی خلاف ورزی نہیں اللہ کر سکتا، عہدہ اپنے عہد کی، ام یا تقولون تم کہتے ہو علی اللہ اللہ پر ما لا تعلمون جو تم علم نہیں رکھتے۔ وہ کہتے ہیں کہ دوزخ کی آگ ہمیں ہرگز چھونے والی نہیں، الا یہ کہ چند روز کی سزا مل جائے تو مل جائے۔ ان سے پوچھو کیا تم نے اللہ سے کوئی وعدہ لے لیا ہے جس کی خلاف ورزی وہ نہیں کر سکتا، یا بات یہ ہے کہ تم اللہ کے ذمہ ڈال کر ایسی باتیں کہہ دیتے ہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں ہے کہ اس نے ان کا ذمہ لیا ہے۔ تو دیکھیں یہ یہودیوں کی عام غلط فہمی بیان کی گئی ہے، جس میں ان کے عالم بھی مبتلا تھے اور ان کے عام لوگ بھی مبتلا تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ جہنم میں اگر وہ ڈالے بھی گئے تو گنتی کے 2-4 دن ڈالے جائیں گے، اس کے بعد ان کو جہنم سے نکال لیا جائے گا اور ان کو جنت میں ڈال دیا جائے گا۔ کیونکہ ہم یہودی ہیں تو اس لیے ہم پر جہنم کی آگ حرام کر دی گئی ہے، اگر ہم کو سزا دی بھی گئی تو کچھ دنوں کے لیے دی جائے گی، پھر سیدھا ہمیں جنت کی طرف پلٹا دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں یہاں کہہ رہے ہیں کیا میں نے تم سے کوئی عہد کیا ہے جس کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا؟ تو ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یا یہ بات ہے کہ تم اللہ کے ذمہ ایسی باتیں ڈال دیتے ہو جس کا علم تمہیں بھی نہیں ہے،
کہ اس نے ان کا ذمہ لیا ہے. آگے دیکھیں بلا بلکہ من جو کسبہ کمائے گا سیئۃً برائی و احاطت بہ چکر میں پڑا رہے گا اسی کے خطیئتہ اپنی خطا کاری کے، جو بھی بدی کمائے گا وہ اپنی خطا کاری کے چکر میں پڑا رہے گا. فَأُولَئِکَ پھر وہی لوگ اصحاب النار جہنم کے رہنے والے ہیں، ہم فیہا اس میں خالدون ہمیشہ رہیں گے، وہ دوزخی ہیں اور دوزخ ہی میں وہ ہمیشہ رہیں گے. والذین اور جو لوگ آمنوا ایمان لائے وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کیے، اولئک یہی لوگ اصحاب الجنہ ہیں، ہم وہ فیہا اس میں خالدون ہمیشہ رہیں گے. جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کریں گے وہی جنتی ہیں اور جنت میں ہمیشہ رہیں گے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ ان یہودیوں کی غلط فہمی کی تردید کے ساتھ ساتھ ان کو جواب دے رہے ہیں کہ جو کوئی بھی بدی کمائے گا وہ اپنی خطا کاری کے چکر میں ہی پڑا رہے گا، اور جب تک وہ توبہ نہیں کرے گا اور اسی خطا کاری کی عالم میں ہی وہ مر جائے گا تو وہ دوزخ میں ہی رہے گا اور اس کا دوزخ ہی ٹھکانہ ہے. تو اپنے تم اعمال کا خود ہی جائزہ لے لو. اگر تم اپنی ہی اسی خطا کاری کے چکر میں پڑے ہوئے تو اپنا جائزہ لے لو کہ تمہارا آگے کیا نتیجہ ہوگا، یا تمہارے لیے کیا آگے مقام ہوگا، دوزخ کا ہوگا کہ جنت کا ہوگا. اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جنت میں جانے والے لوگ کیا ہوں گے، کون ہوں گے، جو ایمان لائیں گے. اور ایمان لانے کے ساتھ ساتھ صرف یہ نہیں کہہ دینا کافی نہیں ہوگا کہ میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا، بلکہ ساتھ ہی فرمایا وعملوا الصالحات کے نیک اعمال کریں گے، کہ جو طریقہ زندگی ہم نے ان کو بتایا ہے اپنے خواہشات نفس پر ضبط کرتے ہوئے وہ اس کے مطابق زندگی گزاریں گے تو وہی لوگ جنتی ہیں اور ہمیشہ اس میں رہیں گے. تو آج کا ہمارا لیسن بس یہیں تک تھا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی آخرت سنوارنے والا بنائے اور اپنی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنائے. وما علینا الا البلاغ المبین.